کیا تم نے کبھی کسی ایسی محبت کو جیا ہے جو تمہارے قریب تھی مگر پھر بھی تم سے کبھی نہیں ملی؟ یہ کہانی ہے ایسی ہی ایک خاموش محبت کی، جس نے سب کچھ کہا مگر ایک لفظ بھی نہیں۔ یہ محبت لفظوں سے نہیں خاموشیوں سے ہوئی تھی، مگر خاموشیاں ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو بولتے کم ہیں مگر ان کی خاموشی دل کے سب راز کہہ جاتی ہے۔ ماہین ایک خاموش اور گہری آنکھوں والی لڑکی تھی۔ اس کا دل لفظوں میں کم اور احساسات میں زیادہ دھڑکتا تھا۔ وہ نہ زیادہ بولتی تھی، نہ کسی سے دل کی بات کہتی تھی، لیکن اس کے پاس ایک ڈائری تھی جس میں وہ اپنے دل کے ہر جذبے کو لفظوں میں قید کرتی تھی۔ اس کی ڈائری کے ہر صفحے پر اس کی تنہائی، اس کے خواب، اس کی اداسی اور کبھی کبھار اس کی بے آواز خوشی لکھی ہوتی تھی۔ ماہین کا پسندیدہ وقت لائبریری میں ہوتا تھا، جہاں وہ گھنٹوں خاموش بیٹھ کر کتابیں پڑھتی یا اپنی ڈائری میں کچھ نیا لکھتی۔ ایک دن وہ اپنی ڈائری میں ایک نظم لکھ رہی تھی کہ ایک اجنبی لڑکا پاس آ کر بیٹھا۔ وہ بھی چپ چاپ تھا مگر اس کی نظریں کچھ کہہ رہی تھیں۔ جب ماہین تھوڑی دیر کے لیے میز سے اٹھی، اس لڑکے نے جھانک کر اس کی ڈائری کے چند لفظ پڑھ لیے۔ خاموش دل کی آواز ہوں میں، بے صدا ایک راز ہوں میں۔ وہ مسکرایا جیسے وہ نظم اسے چھو گئی ہو۔ جب ماہین واپس آئی تو اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، یہ تم نے لکھی ہے؟ ماہین نے چونک کر پوچھا، تم نے پڑھا؟ ہاں، اور مجھے لگا جیسے یہ میرے دل کی بات ہو۔ ماہین خاموش ہو گئی۔ پہلی بار کسی نے اس کے لفظوں کو سمجھا تھا۔ وہ لڑکا تھا ریحان۔ وہ خود بھی تنہائیوں میں جیتا تھا۔ کچھ دیر کی بات چیت ہوئی اور پھر دونوں اکثر لائبریری میں ملنے لگے۔ ماہین اور ریحان کی دوستی عام دوستوں جیسی نہیں تھی۔ وہ گھنٹوں ساتھ بیٹھے رہتے مگر زیادہ بولتے نہیں تھے۔ ریحان کبھی کبھی چائے لاتا، ماہین اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتی۔ دونوں ایک دوسرے کے دل کی آواز بن چکے تھے، بغیر کچھ کہے۔ ایک دن ریحان نے کہا، ماہین، کبھی سوچا ہے کہ ہم جو ایک دوسرے سے نہیں کہتے وہی سب سے اہم ہوتا ہے؟ ماہین نے نظریں جھکا کر کہا، ہاں شاید، اسی لیے ہم خاموش رہ کر زیادہ قریب ہیں۔ ماہین نے اپنی ڈائری میں لکھا، وہ کہتا نہیں مگر اس کی نظریں بولتی ہیں۔ وہ کہتا نہیں مگر اس کی نظریں بولتی ہیں۔ وہ چھوتا نہیں مگر اس کی موجودگی محسوس ہوتی ہے۔ وہ میرا ہے، شاید لفظوں کے بغیر۔ کچھ ماہ بعد ماہین کے گھر میں رشتہ آیا۔ والدین نے بغیر اس کی مرضی کے ہاں کر دی۔ لڑکا بیرون ملک سے آیا تھا، مالدار تھا اور ماہین کے والدین کے لیے اچھا نصیب۔ ماہین نے ریحان کو بتایا۔ ریحان نے کچھ نہیں کہا، بس ایک نظر دیکھا اور آہستہ سے کہا، تم خوش رہو۔ ماہین رو پڑی، تم کچھ کیوں نہیں کہتے؟ کچھ تو کہو۔ ریحان نے درد میں مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہماری محبت خاموش تھی، شاید اس کا انجام بھی خاموش ہی ہونا تھا۔ شادی سے ایک دن پہلے ماہین نے لائبریری کے اس کونے میں ریحان کو بلایا۔ وہ آئے، دونوں چپ بیٹھے رہے۔ ماہین نے اپنی ڈائری کا آخری صفحہ ریحان کو دیا۔ اس پر لکھا تھا، اگر کبھی میری خاموشی یاد آئے تو آسمان کی طرف دیکھنا۔ وہاں ایک چپ سی روشنی تمہیں میری موجودگی کا احساس دلائے گی۔
ریحان نے وہ صفحہ لیا، مڑ کر چلا گیا۔ ماہین نے اسے روتے ہوئے جاتے دیکھا اور پھر وہ کبھی نہ ملا۔ ماہین کی شادی ہو گئی، زندگی گزر گئی۔ ایک دن اس کی چھوٹی بیٹی نے اس کی پرانی ڈائری نکالی۔ آخری صفحے پر صرف ایک لائن لکھی تھی، تمہاری خاموشی آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ ساتھ ایک پرانی تصویر کا ٹکڑا چپکا تھا۔ وہ پہلا دن جب ریحان نے کہا تھا، یہ نظم تم نے لکھی ہے۔ کبھی کبھی محبت کہنے سے نہیں، نبھانے سے زندہ رہتی ہے، اور کچھ محبتیں خاموشی میں پلتی ہیں اور خاموشی میں ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہیں۔